وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ بار بار اس کے سر سے ڈھلک رہا تھا۔ مجھے اس جوڑے سے الجھن ہو رہی ہے، کیا میں کوئی ہلکا سا ڈریس نہیں پہن سکتی؟ اس نے معصومیت سے کہا تو کمرے میں کھڑی اس کی ساری سہیلیاں ہی ہنس دیں۔ تم دلہن ہو، کوئی عام لڑکی نہیں، اور یہ بھاری جوڑا تو تمہارے ہونے والے سسرال کی طرف سے آیا ہے۔ ذرا خود کو آئینے میں دیکھو تو صحیح، اس جوڑے میں تم لگ کتنی حسین رہی ہو۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا تو اپنے روپ کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ خوبصورت عروسی لباس میں اس کا لمبا قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ نفیس سے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ صرف لمبے سیاہ بال ہی تھے جو شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ آج تو تم واقعی میں نازنین ہی لگ رہی ہو۔ رابعہ نے ایک دفعہ اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا چلو میرے بالوں کو باندھو، مجھے ان سے بھی الجھن ہو رہی ہے۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا تو رابعہ جلدی سے اس کے بالوں کو جوڑے کی شکل میں سیٹ کرنے لگی۔ جلدی کرو لڑکیوں، بارات بس آنے ہی والی ہے، سارے گاؤں کے مہمان آ چکے ہیں۔ امی جان نے کمرے میں آ کر اطلاع دی تو وہ سبھی تیزی سے ہاتھ چلانے لگیں۔ نازنین کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ آج اس کی شادی تھی، وہ ارمانوں بھرا دن جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس دن کے آنے پر کتنی خوش تھیں، اور خوش کیوں نہ ہوتی؟ چچا کے لڑکے زیب خان پر گاؤں کی کتنی ہی لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن اس نے رشتہ بھیجا تھا تو صرف نازنین کے لیے، اور اس کے گھر والوں نے فصل کی کٹائی ہوتے ہی سب سے پہلا کام اس کی شادی کی تاریخ رکھنے کا ہی کیا تھا۔ روپے جوڑ کر اس کی ماں نے اس کا بہترین جہیز تیار کیا تھا، مگر اسے انتظار تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کے ہونے والا شوہر اس سے محبت بھرے 2 کلمات کیسے کہتا ہے۔ جلدی کر لو، تم لوگوں کی تیاریاں ہی ختم ہونے کا وقت نہیں لے رہی، ان 16 سنگاروں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بارات آ گئی ہے، جب میں بولوں تو اسے لے کر باہر آ جانا۔ ایک کرخت مگر بھاری آواز سنائی دی تو نازنین کا دھڑکتا دل جیسے تھم سا گیا۔ لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، وہ ساکت و جامد رہ گئی۔ یہ حامد علی کی آواز تھی، اس کے ستیلے باپ کی، جس کے وجود سے وہ ہمیشہ ہی اسی طرح خائف رہا کرتی تھی۔ تبھی باہر سے زور زور سے پٹاخے بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بارات پوری دھوم دھام سے آ پہنچی تھی۔ نازنین کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا۔ سب لڑکیاں بارات کو دیکھنے کے شوق میں کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھیں۔ صرف ایک وہی تھی جو کمرے میں تنہا رہ گئی۔ دوپٹہ سر پر جھکائے وہ مولوی کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ مولوی کمرے میں آتا، اچانک وہ ہو گیا جس کا نازنین کو اندازہ تک نہ تھا۔ باہر باراتیوں کے ہنسی اور کہکے کی آواز میں اچانک ہی اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ یوں لگا جیسے اچھی بھلی محفل ایک جھگڑے کا روپ دھار چکی تھی۔ مردوں کی جھگڑنے اور عورتوں کی چلانے کی آوازیں پورے گھر میں جیسے کوہرام سا مچ گیا تھا۔ یا اللہ خیر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نازنین دل پر ہاتھ رکھے اٹھی۔ کمرے کی موجود اکلوتی کھڑکی سے اس نے ہلکا سا جھانک کر باہر دیکھا، اور عین اسی لمحے فضا میں ایک زوردار فائر کی آواز گونجی، اور ساتھ ہی عورتوں کی چیختی ہوئی آوازیں۔ یہ تو نے کیا کر دیا زیب؟ تو نے شاہ صاحب کے لڑکے کو مار ڈالا؟ اب نامعلوم وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ امی جان کی آواز تھی۔ اندر کھڑی نازنین کا دل جیسے دہل کر رہ گیا۔ شاہ صاحب کی حویلی، یہ وہ نام تھا جس کے آتے ہی گاؤں کا ہر فرد دہل جایا کرتا تھا۔ باہر شادی کی محفل اچانک بربادی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ صحن میں جہاں تھوڑی دیر پہلے جم غفیر تھا، وہاں صحن میں ایک لاش پڑی تھی، جس کے آس پاس ایک سرخ رنگ کا تالاب سا جمع ہو رہا تھا۔ نازنین نے بے یقین نگاہوں سے اس جانب دیکھا۔ اس لاش کے سراہنے زہیب کھڑا تھا، گلے میں جھولتے پھولوں اور نوٹوں کے ہار کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں ایک کنگن بھی تھی، جس سے نکلنے والا شعلہ زمین پر پڑے اس وجود کو ختم کر چکا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور امی جان اندر داخل ہوئیں۔ ہائے میری بچی نازنین، رخصتی ہونے سے پہلے ہی تیری زندگی برباد ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ انہوں نے آتے ہی نازنین کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ اس کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ رابعہ، سمینہ اور کتنی سہیلیاں پریشان صورت لیے کمروں میں جمع ہو گئی تھیں۔ ہائے ہائے، شکل و صورت دیکھو اور نصیب دیکھو،
نہ جانے حویلی والے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اسی لڑکی کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے نا، لگتا ہے سب کچھ کروایا ہی اسی نے ہے۔ یہ کسی عورت کی سرگوشی تھی، میری وجہ سے قتل۔ نازنین کے لبوں سے سرسراہٹ نکلی۔ اتار دے یہ چوڑیاں اور اپنے کپڑے تبدیل کر لے، کیونکہ تو برباد ہونے والی ہے، کسی عورت نے کہا۔ نازنین کا دل خشک پتے کی طرح لرز اٹھا۔ نہیں امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وجہ کچھ پوچھتی مگر ماں کی آنسو بھری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ اس نے حیرت سے آس پاس نظر آتے سب چہروں کی جانب دیکھا جو اسے کسی آنے والی قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اچانک ہی گھر کے دروازے کے باہر کی تار سے گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ٹائر چرچرائے، ہوا میں دھول اڑی تو سہم کر نازنین کی ماں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ رابعہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کی اور کھڑکی کے کوڑ بند ہونے سے پہلے نازنین نے دیکھ لیا تھا کہ صحن میں پڑی اس لاش کے سراہنے اب زہیب نہیں کھڑا تھا، صحن خالی تھا۔ نازنین نے بے یقین نگاہوں سے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی میں چھپا زیب کا نام دیکھا۔ کیا وہ اسے کسی مصیبت میں الجھا کر خود بھاگ چکا تھا؟ دروازہ کھولو، باہر نکالو اسے۔ کون ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے میرے بیٹے کی جان گئی ہے؟ میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کمی کمینوں کو عزت دی تو عزت راست نہیں آئی۔ تم لوگوں کو میرے ہی دیے ہوئے قرضے پر اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تھے اور اتنی چھوٹ کیسے مل گئی کہ میرے بیٹے پر بندوق اٹھا سکو؟ یہ چلانے کی غضبناک آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ بڑے شاہ صاحب کی تھیں۔ اگلے ہی بند دروازے پر ایک زوردار لات پڑی تھی۔ کمرہ نسوانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی تیز روشنی اندر داخل ہوئی تھی تو ماں کے پیچھے چھپتی نازنین نے گھبرا کر باہر دیکھا۔ اونچی پگڑیوں والے کئی افراد باہر جمع تھے۔ حامد علی لپک کے سامنے آیا تھا۔ معاف کر دیں شاہ صاحب، بچہ نادان تھا، ہمیں نہیں پتا اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ حامد علی گڑ گڑا رہا تھا لیکن اچانک شاہ صاحب کا ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ بند کر بکواس، میں یہاں تیری وضاحتیں سننے نہیں آیا، اپنے بیٹے کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے آیا ہوں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ شعلہ بار نگاہوں سے شاہ صاحب نے اندر جھانکا تو سامنے ہی اپنی ماں کے پیچھے چھپتی نازنین انہیں صاف دکھائی دے گئی تھی۔ یہی ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ بہت پیار کرتا ہے وہ لڑکا اس سے؟ اسے بل میں سے باہر نکالنے کے لیے یہی لڑکی میرے کام آئے گی؟ میں جرگہ بٹھا رہا ہوں، مجھے ونی میں یہ لڑکی چاہیے۔ شاہ صاحب کی سرد آواز پر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے میری بیٹی پر رحم کرو۔ نازنین کے بوڑھے ماں باپ شاہ صاحب کے قدموں میں گر گئے تھے اور نازنین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی زندگی کو تبدیل ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر کروفر سے شاہوں کا وہ قافلہ واپس اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ انہیں اپنے آپ پر اتنا ناز تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ان کے گاؤں سے نازنین بھاگ کر بھی کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اچانک ہی بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر پہلے سب اس کی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے، اب اس پر افسوس کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جرگے میں اس کے متعلق فیصلہ ہو رہا تھا۔ بہرام شاہ صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے ہر صورت میں اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ چاہیے۔ میں اس کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا اور اس کے لیے مجھے ونی میں وہ لڑکی چاہیے۔ اس کی آواز میں جرگے میں موجود سبھی نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہاں موجود جتنے بھی بڑے سردار تھے ان میں سے کسی کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ بہرام شاہ کی بات کا انکار کر سکتے، حالانکہ یہ ونی کا اصول تھا۔ لیکن جہاں بہرام شاہ کھڑا ہو جاتا تھا اصول وہیں سے شروع ہوتے تھے۔ تباہی جرگے کے ہر رکن نے خاموشی سے نازنین کو ونی کر دینے پر حامی بھر لی تھی۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی خشک پتے کی طرح لرز رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید بلا ٹل گئی، اچانک ہی سیاہ رنگ کی گاڑیاں ایک دفعہ پھر اس چھوٹے سے گھر کے باہر رکنے لگیں۔ آس پاس موجود گھروں کی چھتوں اور منڈیروں سے جھانکتے چہروں پر خوف و ہراس تھا۔ اس لڑکی کی زندگی تو مردوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ سرگوشیاں اتنی واضح ضرور تھیں کہ نازنین کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بندوقیں تھامے دو اونچے لمبے گارڈ نے اسے کمرے میں پکڑ کر باہر نکالا تو ایک چیخ اس کے لبوں سے نکل گئی، خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر ایک دفعہ پھر گارڈز کو پکڑنا چاہا، لیکن ان کی طاقت کے آگے وہ کیا کر سکتی تھی؟ حامد علی بھی اب خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ سوتیلا باپ ہونے کے باوجود اس نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی۔
اب اس کی بلا سے نازنین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا، نازنین کا وجود جیسے نمک کا مجسمہ بن گیا تھا۔ بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ گارڈز نے سیاہ شیشوں والی گاڑی کے اندر لے جا کر اسے پھینکا۔ چادر کا آخری کونا اس کے ہاتھ میں تھا۔ خوف کے شدید احساس کے زیر اثر اس نے چادر کو تھامنا چاہا، لیکن گارڈ نے اس کے ہاتھ سے چادر کھینچ کر واپس زمین پر پھینک دی تھی۔ اس کی نگاہوں میں تمسخر تھا، جہاں جا رہی ہو وہاں چادروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نازنین نے خوفزدہ نگاہوں سے اس گارڈ کو دیکھا۔ اس کی سانسیں وہی تھم گئی تھیں۔ انہوں نے بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ خوف اتنا شدید تھا کہ نازنین چیخ بھی نہ سکی، بس خاموشی سے اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھتی چلی گئی۔ سیاہ شیشوں کے باہر اسے کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، بس یہ پتہ تھا کہ اب وہ کسی انتہائی بدترین جگہ پر لے جائی جائے گی۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی۔ عورتوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں نازنین کے کانوں میں پڑیں تو وہ چونک اٹھی۔ گاڑی رک گئی تھی۔ چل لڑکی، باہر نکل۔ گارڈ نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹا تو نازنین نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کی گاڑی حویلی کے باہر رکی ہوئی تھی، انتہائی شان سے سر اٹھائے کھڑی حویلی، جس کے باتھ روم ہی اتنے بڑے اور پر آسائش تھے کہ ان کے گاؤں کا کوئی پورا گھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے گارڈز اندر لے جا رہے تھے۔ راہداریوں میں سے گزرتے ہی اچانک نازنین کا خون جیسے جم سا گیا۔ حویلی کے دالان میں عورتوں کا ایک جم غفیر جمع تھا۔ وہ چیخو پکار کر رہی تھیں، بین کر رہی تھیں، اور درمیان میں ایک چارپائی رکھی تھی۔ اس پر رکھی سفید چادر ڈالی گئی تھی، اور اس کے عین درمیان میں لگا سرخ دبا بتا رہا تھا کہ یہی زرغام شاہ کی میت ہے۔ نازنین کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، اور تبھی عورتوں میں سے کسی عورت نے اسے دیکھ لیا۔ سرگوشیوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ایک عورت نے دوسری عورت کے کان میں کچھ کہا، دوسری نے تیسری، اور اچانک ہی چارپائی کے عین سراہنے بیٹھی عورت نے اپنا سر اٹھا کر نازنین کی سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کی سی سختی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عورتوں کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی نازنین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اونچے لمبے قد کی عورت تھی، قیمتی جوڑا، آنکھوں کا پھیلتا ہوا کاجل۔ تو یہ ہے وہ چھوکری جس کی وجہ سے اس بدذات نے میرے گبرو جوان بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ اس عورت نے دونوں ہاتھوں سے آگے بڑھ کر نازنین کا گلا دبوچ لیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑائی۔ اس کا نازک سا وجود ہل کر رہ گیا۔ آنکھیں حلقوں سے باہر ابھل پڑیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ عورت تو جنونی انداز میں اس کا گلا دبائے جا رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے زینت بیگم، یہ اس کا مقام نہیں۔ اس کے لیے جو سزا میں نے تجویز کی ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ یہ مار پیٹ اس کے سامنے کچھ نہیں۔ بھاری آواز سنتے ہی زینت بیگم نے اس کے گلے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ نازنین بری طرح کھانستے ہوئے اپنے گلے کو مسلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ کیسی سزا؟ کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ سرد آواز میں زینت بیگم نے پوچھا تو پیچھے کھڑے سرخ آنکھیں لیے بہرام شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے ارغمان کے کمرے میں بھیج دو، وہ شہر سے آتا ہی ہوگا۔ ایک جھرجری سی نازنین کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے ان افراد کو دیکھا جو اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے تھے۔ ارغمان؟ او، اب میں سمجھی۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بھائی کی موت کا بدلہ بڑا بھائی نہیں لے گا تو اور کون لے گا؟ شاید تم جانتی نہیں، ارغمان شاہ موت کا دوسرا نام ہے۔ وہ تیرے روئیں روئیں سے زرغام کی موت کا بدلہ لے گا۔ تو روئے گی، چلائے گی، لیکن وہ تجھے تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک تو اس لڑکے کا پتہ نہیں بتا دیتی جس نے زرغام کو مارا ہے۔ لے جاؤ اسے۔ ارغمان کے کمرے میں زینت بیگم نے اس کے بال نوچتے ہوئے ایک دفعہ پھر اسے دھمکایا تھا، اور آخر میں ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے اپنی ملازمتوں کے آگے تقریباً پھینک ڈالا تھا۔ نازنین لرز کر رہ گئی۔ اب تو وہ معافیاں مانگ کر بھی تھک چکی تھی۔ ایک ایسے گناہ کی سزا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اب اسے بھگتنی تھی۔ ملازمین اسے پکڑ کر مختلف راہداریوں سے گھماتے ہیں، اندر لے جا رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی کسی کمرے میں، چھوڑ دو مجھے۔ کون ہے یہ ارغمان؟ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن وہاں کوئی اس کی صدا سننے والا نہیں تھا۔ چل اندر، زیادہ شور مت کر۔ ارغمان شاہ کے کمرے کے سامنے پہنچ کر ہی ملازمہ نے اسے بازو سے پکڑا اور اندر دھکیل کر دروازہ دوبارہ سے بند کر لیا تھا۔ وہ سیدھا جا کر بیڈ کے پاس گری اور خوف سے تقریباً منجمد ہو گئی۔ دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی تو وہ بے اختیار پلٹی۔
مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ اسے سزا دینے کے لیے کوئی ارغمان شاہ بس آنے ہی والا تھا۔ نازنین کا عروسی جوڑا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، چہرے پر خراشیں پڑ گئی تھیں، آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں مسل کر اس نے کمرے کو دیکھا۔ گرے اور سیاہ رنگ کے امتزاج سے بنا وہ انتہائی پرتاش مگر سادہ کمرہ تھا، ایسی سادگی جس میں عمارت جھلکتی تھی اور کسی حد تک سرد مہری بھی۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں وہ آسمان سے زمین پر لا کر پٹک دی گئی تھی، اور اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونا تھا اسے تو خود نہیں پتہ تھا۔ بس ارغمان شاہ کے نام کے تصور سے بھی خون اس کی رگوں میں جم رہا تھا۔ وہ ارغمان شاہ جو اندھا دھند گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں، جنہیں وہ سختی سے رگڑ کر صاف کر لیتا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی سی سختی تھی۔ اپنا چھوٹا پیارا بھائی زہیب، جس کی موت کی خبر پر تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا، اسے قتل کیا گیا ہے ارغمان، اور تمہیں اس کا بدلہ لینے کے علاوہ حویلی آنا ہی پڑے گا۔ یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تب تک اس کی لاش حویلی میں سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم یہاں نہیں آ جاتے۔ بہرام خان نے جب اسے فون پر کہا تو میز پر موجود ساری فائلیں پھینکتے ہوئے وہ جیسے اندھا دھند گاڑی کی طرف بھاگا تھا، اور آندھی اور طوفان کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ بس حویلی پہنچنے ہی والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ حویلی میں عورتوں کے چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ سرد پڑتے وجود کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی زرگام کا جنازہ تیار تھا، اور اس جنازے کی دائیں طرف کرسی پر بیٹھا اسے اپنا باپ نظر آیا، بہرام شاہ، جن کے ناک آج بھی اٹھے تھے مگر کندھے جھک چکے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے عین پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ فکر مت کریں بابا جان، میں آ گیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں زرگام کی قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے پہلے میں اس کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ چھٹانگ بھر کا لڑکا جو سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو چکا ہے، میں اسے پتال میں سے بھی کھینچ لوں گا، اور ایسی موت ماروں گا کہ اس کی 7 نسلیں بھی کانپ جائیں گی۔ اس کی آواز پر بہرام شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہاڑوں جیسا مضبوط بیٹا سامنے پا کر پہلی دفعہ ان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ ارغمان شاہ کے ہاتھ کو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اور ارغمان نے اپنے اندر ہی اتارا۔ اس کی گندمی رنگت میں ایک عجیب سی سختی گھلی تھی۔ جیکٹ کی زپ کو بند کرتے اس نے جنازہ اٹھانے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت وہ زرگام کو مٹی کے حوالے کر کے حویلی واپس پہنچا، شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ بابا جان تو حویلی میں داخل ہوتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑے تھے۔ انہیں ملازموں نے اٹھا کر اندر کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ صرف زینت بیگم ہی تھی جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سامنے صوفے پر بیٹھے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں نہیں جاؤ گے؟ ارغمان، جو فیصلہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا ہے اسے قبول نہیں کرو گے؟ جا کر اس لڑکی سے پوچھو کہ آخر اس کی جرت کیسے ہوئی اپنے منگیتر سے تمہارے بھائی کو قتل کروانے کی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اسی کی سازش ہے۔ وہی ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہتی تھی، شاید اسے ہماری دولت چاہیے تھی۔ اس جیسی کمزات لڑکیوں کی تو یہی چالیں ہوتی ہیں۔ اس کی طنز میں ڈوبی آواز پر ارغمان نے ایک سرد نگاہ اپنے کمرے کی سمت ڈالی۔ اسے حویلی آتے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ونی کے فیصلے میں وہ زہیب کی منگیتر کو اٹھا لائے ہیں۔ ناپسندیدگی کے باوجود ارغمان نے جیسے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ لاک پر دباؤ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا۔ اندر کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ ارغمان کی آنکھوں کو جیسے سکون سا ملا۔ کمرے کی تنہائی میں اسے جیسے پناہ مل گئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ گہری سانس لے کر اندر کی جانب مڑا تھا۔ ونی میں آئی لڑکی کی بات تو جیسے اس کے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ وہ صرف اپنے بستر پر گر کر سوچنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی بیڈ کے کنارے پہنچا اچانک سے اس کا بوٹ کسی وجود سے ٹکرایا۔ کوئی نرم سی چیز تھی جو بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پر موجود تھی۔ کون ہے یہاں؟ ارغمان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، اور اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک زوردار جھماکا ہوا۔ زہیب کی منگیتر؟ ونی میں آئی وہ لڑکی؟ اس کی بات پر زمین پر بیٹھی نازلین، جس نے بیڈ کے اوپر اپنا سر ٹکا رکھا تھا، مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں میں اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ اسے ارغمان نامی اس بلا سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے مضبوط قدموں کی چاپ جیسے سیدھا اس کے دل پر پڑ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپائے جیسے وہ سسکی تھی، اور اشتعال کی ایک تیز لہر ارغمان کے وجود میں جاگی۔ کچھ نہیں کیا؟
میرے بھائی کو قتل کروا دیا اور کہتی ہو کچھ نہیں کیا۔ کیوں مارا تمہارے منگیتر نے اسے؟ کیا چکر تھا تمہارا میرے بھائی کے ساتھ؟ عشق معشوقی تھی یا بدلے کا کوئی سین تھا؟ سچ بتا دو گی تو شاید تمہارے اوپر تھوڑا رحم کھاؤں۔ اندازے سے ہی اس کے بالوں کو مٹھی میں جھکڑتے ہوئے ارغمان اس کے اوپر جھکا تھا۔ اب تک اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے لائق تو ہو گئی تھیں۔ اسے پتا تھا کہ نیچے بیٹھا ہوا وجود ایک نرم و نازک سی لڑکی ہے، مگر اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ میں نے زہیب سے نہیں کہا تھا کہ وہ آپ کے بھائی کو مارے۔ اس نے میرے متعلق غلط بات کی تھی۔ میں زہیب کی ہونے والی بیوی تھی، اس کا بندوق اٹھانا تو بنتا ہی تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے چند جملے اپنے اور زہیب کے دفاع میں بولے تھے، اور یہی اس کی فاش غلطی ثابت ہوئی۔ اس کا مطلب تمہارا منگیتر بے قصور ہے، اور تم بھی قصور تو صرف میرے بھائی کا تھا نا؟ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے جیسے تصدیق کی تھی۔ نازلین ایک دفعہ پھر سسک اٹھی، مگر اب کی بار اسے کوئی معافی نہیں ملنے والی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، وہ ایک دفعہ پھر التجائیہ انداز میں بولی، مگر ارغمان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے بیڈ پر پٹک دیا۔ ہلکی سی چیخ نازنین کے لبوں سے نکلی، مگر بھائی کی لاش بار بار ارغمان شاہ کے آگے آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اسے سامنے کسی لڑکی کا بے قصور وجود نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بدلہ زہیب سے لے رہا ہے۔ ہر زیادتی، ہر شدت پر چپ تھی۔ نازنین کے لبوں سے سسکی نکلتی، وہ زور سے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر جیسے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، اپنی چیخوں کو دباتے دباتے نازنین تھک کر چور ہو چکی تھی۔ تکلیف سے اس کے وجود کا ریشہ ریشہ کانپ رہا تھا۔ ارغمان شاہ نے اپنی ہتھیلی کا دباؤ اس کے لبوں سے ہٹایا تو ایک سسکی نازنین کے لبوں سے نکلی۔ گہری سانس لیتے ہوئے ارغمان شاہ اس سے دور ہٹ گیا تھا، اور چند لمحوں بعد جب اسے ادراک ہوا کہ نفرت اور اشتعال میں وہ کیا کر چکا ہے، تو اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ چاہے جو کچھ بھی تھا، یہ اس کی فطرت نہ تھی۔ اوہ میرے خدا! وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترا۔ نازنین کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ارغمان کو یوں لگا جیسے ان سسکیوں میں اس کے بھائی کی گراہیں بھی شامل ہو گئی ہوں۔ بے تابی سے دائیں بائیں ٹہلتے اب اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے ایک نگاہ پلٹ کر بیڈ پر ڈالی، جہاں موجود لڑکی کا چہرہ اب تک واضح نہ تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی جسے اس نے چند لمحے پہلے اپنی مردانگی اور نفرت کے ضم میں روند ڈالا تھا۔ میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، تم ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے کمرے میں رہو اور میں تمہارے ساتھ مزید ظلم کروں۔ جاؤ یہاں سے، ارغمان نے کہا، مگر وہ یوں ہی سسکتی رہی۔ ارغمان بری طرح سے جھنجھلا اٹھا۔ گناہ کا احساس اس کے وجود کو اپنے لپیٹے میں لے رہا تھا۔ وہ یکدم آگے بڑھا اور اس نے بازو سے پکڑ کر نازنین کو بیڈ سے نیچے گھسیٹا۔ وہ تو زخموں سے چور چور تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ارغمان نے اسے باہر دھکیل کر دروازہ زوردار آواز سے بند کر لیا تھا۔ پچھتاوے کا شدید احساس اسے جھکڑ رہا تھا۔ جو کچھ وہ کر چکا تھا، اب اسے پلٹانا ناممکن تھا۔ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرائے وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ بند دروازے کے باہر کھڑی نازنین کا وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ ننگے پیر قدم اٹھاتی وہ سیدھ میں چلتی چلی گئی۔ ارغمان شاہ کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ سامنے ریلنگ تھی۔ وہ ساکت نگاہوں سے ریلنگ سے نیچے جھانکنے لگی۔ حویلی کی اکا دکا روشنیاں جل رہی تھیں۔ برستی آنکھوں کو رگڑ کر نازنین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ریلنگ کے اختتام پر اسے بڑا سا ٹیرس نظر آ رہا تھا۔ بے اختیار ہی اس کے قدم اس سمت کو بڑھ گئے۔ اسے لگا جیسے وہ چند لمحے اور حویلی کی چھت تلے رہے گی تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ زخم زخم وجود کو گھسیٹتے وہ کھلے آسمان کے نیچے آئی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اوپر کی جانب چہرہ کرتے اس کی نگاہوں میں شکوہ اتر آیا۔ اچانک ایک بوند ٹپک کر اس کے ناک پر گری اور اس کے بعد تابڑ توڑ بارش برسنے لگی۔ کھلے آسمان تلے بھیگتی نازنین نے بے اختیار اپنے دونوں بازو اپنے گرد لپیٹ لیے۔ سردی کی شدت سے اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ چند گھنٹوں پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اسے فراموش کرنا آسان نہ تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب وہیں ایک جانب لڑک گئی۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانی ہو چکی تھی۔ آسمان سے بارش بے نیازی سے برستی چلی جا رہی تھی۔ اس کے آس پاس جل تھل ہو رہی تھی۔ اندر کمرے میں بیٹھا ارغمان شاہ بے خبر یوں ہی دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرائے بیٹھا رہا۔ قطرہ قطرہ رات بھیگتی رہی، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔
5 بجے مؤذن کی آواز گونجی تو ارغمان بے اختیار چونکا۔ کمرے میں ہلکی پھلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ بے اختیار ہی ارغمان کی نگاہ پلٹ کر بیڈ کے اوپر پڑی، جہاں کی سلوٹ زدہ چادر اسے کل رات کی اپنے گناہ کی یاد دلا رہی تھیں۔ وہ بے اختیار گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کہاں گئی وہ؟ دروازہ کھول کر اس نے بے سے باہر جھانکا۔ نیچے حویلی میں ملازموں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ریلنگ سے نیچے جھانکتے اسے کہیں وہ دکھائی نہیں دی تھی۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ ٹیرس پر پڑی، جہاں زمین پر اسے کسی کے سفید پیر نظر آ رہے تھے۔ وہ گھبرا اٹھا۔ بے اختیار ہی تیز تیز قدم اٹھاتے وہ ٹیرس تک آیا تو ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے قدم تھم سے گئے۔ بے اختیار اس نے لب بینچ کر سامنے دیکھا، جہاں پر وہ زمین پر اوندے منہ گری پڑی تھی۔ رات بھر برسنے والی بارش نے اس کے وجود کو اکڑا دیا تھا۔ بھیگا ہوا لباس، بھیگے بال اور بے انتہا ٹھنڈا پڑتا وجود۔ ارغمان شاہ بے اختیار ہی 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کے گیلے سیاہ بالوں نے اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ارغمان شاہ کو خود پر افسوس سا ہوا تھا۔ اس کی مردانگی تو نہ تھی، اس کی شاندار پرسنالٹی جس کے لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ ایک جانا مانا بزنس ٹائکون تھا، اور اس سے بھی زیادہ وہ اپنی شخصیت کی مضبوطی کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے زمین پر پڑی نازنین کا کندھا تھاما۔ ایک سرد لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ارغمان شاہ نے ہلکا سا کھینچتے ہوئے اپنی جانب اس کا رخ کیا، اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کی رگوں میں خون جم سا گیا۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو وہی، اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے الفاظ نکلے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے سامنے بے حس و حرکت پڑی نازنین کو دیکھ رہا تھا، جس کے وجود پر جا بجا اس کی سختیوں کے نشانات تھے۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، اور ارغمان شاہ وہ تو خود کسی بے جان مجسمے کی طرح زمین پر ڈھیر ہونے لگا تھا۔ نازنین کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا ذہن ماضی میں جا پہنچا تھا، جہاں آج سے ٹھیک 2 برس پہلے اس نے اس حسین صورت کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ویسی ہی برستی بارش کا دن تھا، جیسا کہ آج اسے گاؤں سے شہر منتقل ہوئے کئی برس گزر چکے تھے۔ 32 سال کی عمر میں ہی اس نے شہر میں لگائی جانے والی اپنی کمپنی کو مالک کی مایہ ناز کمپنیوں میں سے ایک بنا دیا تھا۔ وہ چند روز سے گاؤں میں سب سے ملنے آیا ہوا تھا، اور آج اسے گاؤں واپس شہر جانا تھا۔ اپنی گاڑی میں وہ گاؤں سے شہر کی طرف آنے والے راستے پر ہی محو سفر تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ گاؤں کی طرف مڑتی سڑک کے کنارے سیاہ رنگ کی چادر خود پر لپیٹے وہ کھڑی تھی، چہرے پر پریشانی سجائے۔ ٹوٹے پھوٹے پرانے سے بس اسٹینڈ کی شیٹ تلے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارغمان شاہ نے بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا، جہاں سے برستی بارش کسی طور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاید یہ گاؤں کی کوئی لڑکی ہے، لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ارغمان شاہ نے سوچا۔ صبح کا وقت تھا، آس پاس اور کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارغمان شاہ نے گاڑی شیڈ کے پاس روک دی۔ گاڑی رکتے ہی وہ جو اپنے خیال میں گم تھی، اچانک چونک اٹھی۔ خوف اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ بے اختیاری اس نے ہاتھ میں اپنی پکڑی فائلوں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا بات ہے مس، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہ باری تو بہت تیز برسنے والی ہے۔ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ ارغمان شاہ نے کہا۔ باہر کھڑی لڑکی بمشکل 16 برس کی تھی۔ چہرے پر بکھرا ہوا پھول پن اور جوانی ایک عجیب ہی امتزاج پیش کر رہے تھے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ دراصل آج میرا ایگزام ہے، فائنل ایگزام، اور آج بارش ہو گئی ہے۔ اگر آج میرا پیپر رہ گیا تو دوبارہ کوئی بھی جانے نہیں دے گا، اور وین والا تو آ ہی نہیں رہا۔ اس گاؤں سے صرف میں ہی شہر پڑھنے جاتی ہوں۔ میرے ساتھ اور کوئی ہوتی تو میں پیدل ہی اگلے اسٹاپ تک چلی جاتی، لیکن اب میں اس بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ روحان سی آواز میں بولی تو ارغمان شاہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اللہ جی، پلیز بارش کو روک دیں، میرا فائنل پیپر ہے۔ ابو نے دوبارہ مجھے کبھی شہر آنے ہی نہیں دینا، پلیز میرے پیپر ہو جانے دیں۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے التجائیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ارغمان نے بے ساختہ اسے آفر کی، آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو شہر چھوڑ دوں گا۔ وہ یوں اچھلی جیسے اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔ آپ چپ کر کے آگے چلے جائیے، میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ بھیج ہی دیں گے۔ اس کی بات پر ارغمان شاہ کے لبوں پر پڑی جاندار مسکراہٹ آئی۔ اگر آپ یہاں کھڑی کسی فرشتے کی منتظر ہیں کہ وہ آسمان سے اترے اور آپ کو اپنے ہاتھوں پر بٹھا کر شہر لے جائے تو یہ ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو شہر چھوڑ دیتا ہوں۔
ارغمان شاہ کی بات پر وہ چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ بارش تھی کہ مزید تیز ہوئے جا رہی تھی۔ ایسے میں گاؤں سے شہر جانے والے راستے پر کیچڑ ہی کیچڑ بن گیا تھا۔ ایسے میں صرف ارغمان شاہ کی بڑی سی گاڑی ہی تھی جو وہاں سے بے خوف و خطرہ گزر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ارغمان شاہ کی آفر کو قبول کر لیا۔ کھلے دروازے سے اندر بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے جھجک سی گئی۔ اندر کا شاندار ماحول اسے بے وجہ کنفیوز کر گیا تھا۔ کس چیز کے پیپر دے رہی ہیں؟ ارغمان نے پوچھا تو وہ گردن اکڑا کر بولی، میٹرک کر رہی ہوں۔ گاؤں کی ساری لڑکیوں نے تو 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میں شہر میں موجود سرکاری اسکول سے میٹرک کر رہی ہوں اور اس کے بعد انٹر بھی کروں گی۔ وہ یوں ہی گردن اکڑا کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی جانب وہ دیکھنے پر مجبور تھا۔ اتنا سارا پڑھ کر کیا کرو گی؟ تم جیسی نازک سی لڑکی پر اتنی ذمہ داری اچھی تو نہیں؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے ارغمان اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ پڑھ کر کیا کروں گی؟ کیا مطلب؟ میں ڈاکٹر بنوں گی اور لوگوں کی خدمت کروں گی، مفت لوگوں کا علاج کیا کروں گی۔ اس نے جواب ہی ایسا دیا۔ ارغمان شاہ کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ اس جملے پر اسے صرف ہنسی ہی آ سکتی تھی، جبکہ صاف دکھ رہا تھا کہ اس کے اس طرح ہنسنے پر نازنین کی آنکھوں میں خفگی اتر آئی تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی ڈاکٹر ہیں کیا؟ گاڑی تو اتنی بڑی سی رکھی ہوئی ہے۔ آپ ہمارے گاؤں میں جو مفت کیمپ لگا تھا وہاں پر آئے تھے نا؟ اچانک ہی وہ اشتیاق سے بولی تو مسکراہٹ دباتا ہوا ارغمان شاہ سر جھکا کر بولا، جی میں بھی ڈاکٹر ہوں اور میں بہت سے مریضوں کا مفت علاج کر کے آ رہا ہوں۔ لیجیے آپ کا اسکول آ گیا۔ ارغمان نے اسکول کے سامنے گاڑی روکی تو وہ چونک گئی۔ برستی بارش میں اب کمی آ چکی تھی۔ وہ کتابوں کو سینے سے لگائے شکریہ کہتی گاڑی سے اترنے لگی تو اچانک ارغمان نے اسے روکا۔ یہ لو، یہ لے جاؤ۔ بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور تمہارے اسکول کے مین گیٹ سے کلاسوں تک کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، ساری بھیگ جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ نازنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاندار امبریلا تھا جس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی مہنگا ہے۔ نازنین ہاتھ بڑھاتے ہوئے جھجک سی گئی۔ یہ لے لو، میرے پاس ایک اور موجود ہے۔ اس نے کار کی پچھلی سیٹ پر اشارہ کیا۔ نازنین نے ڈھونڈا مگر اسے وہاں پر دوسرا امبریلا کوئی نظر نہیں آیا۔ شاید نیچے رکھا ہوگا۔ اس نے جھپٹ کر چھتری ارغمان کے ہاتھ سے تھام لی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ گاڑی سے نیچے اتری اور تیزی سے اپنے اسکول کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ ارغمان دور تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اپنے سرکل میں وہ روزانہ کئی لڑکیوں سے ملتا تھا، خوبصورت، طاقتور، حسین اور ماڈرن، مگر نہ جانے اس لڑکی میں کیا بات تھی کہ وہ بے ساختہ ہی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس کے بعد نادانستہ طور پر ہی اس نے اس مہینے کئی چکر گاؤں کے لگائے تھے، مگر کوشش کے باوجود وہ دوبارہ کبھی اس لڑکی کو دیکھ نہ سکا۔ میں تو اس کا نام تک پوچھنا بھول گیا، اس نے پریشانی سے سوچا، مگر اس کا چہرہ تھا کہ جیسے ارغمان کی یادداشت میں چپک کر رہ گیا تھا۔ گھر والے شادی کے لیے اصرار کرتے کرتے اب تھک چکے تھے، لیکن وہ تھا کہ مان کر ہی نہیں دے رہا تھا، اور اب جب بھی گاؤں جانے پر اماں جان شادی کا ذکر کرتی تو چھم سے اس کے ذہن میں اسی کا چہرہ اتر آتا۔ اس نے اپنے طور پر گاؤں میں سب سے پتہ کروا لیا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی جو شہر میں پڑھنے جاتی تھی، لیکن کسی کو بھی اس لڑکی کے متعلق کوئی خبر نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ جیسے وہ اس کی یادوں سے محو ہونے لگی، لیکن وہ جو پہلے شادی کے نام سے کترایا کرتا تھا اب تو باقاعدہ چیڑنے لگا۔ تلاش کرنے کے باوجود جب وہ اسے نہ ملی تو اس نے اسے ڈھونڈنا ہی ترک کر دیا، اور آج 2 برسوں بعد اپنے سامنے فرش پر پڑے اس کے ساکت اور جامد وجود کو دیکھتے ارغمان شاہ کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ جس لڑکی کو دیکھ کر پہلی دفعہ اس کے دل میں نرم جذبات ابھرے تھے، اس نے اس کے ساتھ کیسا درندگی بھرا سلوک کیا تھا۔ وہ معصوم تھی۔ اس کے بھائی کے قتل میں اس کا کیا قصور تھا؟ کیا میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے؟ کیا مجھ جیسا عقل مند، سمجھدار انسان، میچور انسان یہ نہ جان سکا کہ وہ قتل کرنے کے لیے بھلا اس نے اپنے منگیتر کو کیوں اکسایا ہوگا؟ میں نے تفتیش کیوں نہ کی کہ کیوں اس معصوم پر ظلم کر دیا؟ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر اپنے لب کو چلنے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا کہ اچانک ہی اسے نازنین کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹا اور حویلی میں دوسری جانب چلتا چلا گیا۔ نازنین کی آنکھ کھلی تو وہ کسی نرم و گداز بستر پر تھی۔ اپنے اوپر پڑے ہوئے کمبل کی گرمائش سے محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے تو اسے اپنے حواس بحال کرنے میں لگے، اور جب آنکھیں مکمل طور پر کھلیں تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ جگہ تو نہیں تھی جہاں وہ رات گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ تو حویلی کا کوئی پرتاش کمرہ تھا۔
جہاں اس وقت وہ موجود تھی۔ ایک ملازمہ اس کے سراہنے میز پر سوپ کا پیالہ رکھ رہی تھی۔ بی بی جی، اچھا ہوا آپ اٹھ گئیں، آپ کو بڑی دیر کے بعد ہوش آیا ہے۔ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو یہ ساری دوائیاں اپنی نگرانی میں کھلا دوں۔ آپ کو بڑا تیز بخار تھا۔ شکر ہے کہ آپ کا بخار اتر گیا، ملازمہ نے کہا تو نازنین کو حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ لوگ جو کل تک اس کی جان کے در پہ تھے، آج اس کے اتنے مخلص کیوں ہو گئے تھے؟ کیا زہیب پکڑا گیا؟ نازنین کے وجود میں پھیری سی دوڑ گئی۔ ملازمہ نے سوپ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بھاپ اڑتے سوپ سے نگاہیں چراتے ہوئے نازنین نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کیا وہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی؟ دروازہ بند ضرور تھا، مگر اسے پتہ تھا کہ باہر کوئی نہ کوئی پہرے دار ضرور موجود ہوگا۔ نہ جانے اب ان لوگوں کا کیا پلان تھا۔ گزری ہوئی رات اسے یاد آئی تو ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے ملازمہ سے سوال کیا اور عین اسی لمحے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کمزاد کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ یہ میری حویلی کے بستر پر بیٹھ سکے؟ کون لایا ہے اسے اس کمرے میں؟ اس کی اوقات تو جانوروں کے باڑے میں ہے، یہ کیسے بیٹھ سکتی ہے یہاں؟ وہ زینت بیگم تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی نازنین کا خون جیسے جم کر رہ گیا۔ انہیں ارغمان شاہ صاحب لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے تاکید کی ہے کہ میں ان کا پورا خیال رکھوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ خود آپ سے اس بارے میں بات کر لیں گے کہ یہ یہاں پر کیوں ہے۔ ملازمہ نے سر جھکا کر انتہائی ادب سے کہا تو زینت بیگم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور انہوں نے مڑ کر ایک بار نگاہ نازنین پر ڈالی۔ کیا جادو کیا ہے ایک رات میں میرے بیٹے پر کہ وہ جو تجھے چیر پھاڑ کر کتوں کے حوالے کرنے والا تھا، اس نرم و گداز بستر پر لا پھینکا ہے؟ یاد رکھ، جو کچھ تو نے اس سے کہا ہے میں اس کے اثر سے اسے جلد نکال لوں گی۔ تیری اوقات حویلی کے نرم بستر پر نہیں، بلکہ یہ فرش ہے جہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنا اب تیری باقی کی زندگی ہے، جب تک کہ تیرے اس عاشق کا پتہ نہیں چل جاتا۔ اس کے بالوں کو گدی سے پکڑے ہوئے ایک دفعہ پھر گرا رہی تھی۔ ایک سسکی سی نازنین کے لبوں سے نکلی۔ وہ الٹے قدموں پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ نازنین کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگیں۔ ملازمہ نے اس کے لیے نئے جوڑے نکال کر رکھ دیے۔ نہا دھو کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے بی بی شاہ صاحب کا حکم ہے۔ ملازمہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ نازنین نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ شاہ صاحب کا حکم؟ پہلے خود ہی برباد کیا ہے اور اب خود ہی زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ وہ مردان خانے کے صوفے پر بیٹھا دیوار پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ جب بہرام شاہ اندر داخل ہوئے، تم نے اس لڑکی کو اتنی عزت کیسے دے دی؟ اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور ساتھ میں ملازموں کا پہرا بھی لگا دیا ہے کہ کوئی اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ آخر یہ سب کیوں؟ بہرام شاہ کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ ارغمان شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور تبھی دستک دے کر ملازم اندر داخل ہوا۔ کیا خبر لائے ہو؟ کس کی بیٹی ہے وہ؟ ارغمان شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو ملازم نے سر جھکا دیا۔ حضور، ایک غریب کسان کی بیٹی ہے وہ۔ اس کا ستیلا باپ ہے، بچپن سے لے کر آج تک وہ اسے مارتا پیٹتا آیا ہے۔ اس کی اونچی آواز سے ہی وہ ڈر اور سہم جایا کرتی تھی۔ وہی گاؤں کی واحد لڑکی ہے جس نے 12ویں تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ گاؤں میں کہیں آتے جاتے نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں اتنی معلومات کسی کو نہیں تھی۔ ارغمان شاہ نے ہنگارہ بھرا، اور وہ لڑکا جس نے زرغام کو قتل کیا ہے وہ کون تھا؟ ارغمان زخمی لہجے میں بولا تھا۔ ملازم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، شاہ صاحب، وہ لڑکا اس لڑکی کے ستیلے باپ کا بھتیجا ہے، خوبصورت اور ایک عام سا نوجوان۔ اس نے اس لڑکی سے پسند کی شادی کرنی چاہی تھی جس روز یہ حادثہ ہوا۔ اس روز ان دونوں کا نکاح تھا۔ لڑکی کی تفصیلات کے مطابق نہ تو یہ اتنی چلاک ہے کہ کسی کو مروا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ لڑکا۔ اسے تو جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ لیکن صبح ڈی ایس پی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے تھے اور آپ سے ملنے کے لیے وقت بھی مانگ رہے تھے۔ ملازم نے مزید تفصیل بتائی۔ ارغمان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ لیکن زرام آخر اس کی شادی میں گیا ہی کیوں تھا؟ وہ تو اپنے سے کمتر کسی شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات پر ملازم خاموش رہا تھا، یہ جیسے وہ کچھ بتانا نہ چاہتا ہو۔ بہرام شاہ نے سخت نگاہ ارغمان پر ڈالی۔ میں نے تمہیں کہا کہ اس لڑکی پر ظلم کی انتہا کر دو تاکہ وہ اپنے منہ سے پھوٹے کہ اس نے اپنے منگیتر کو کہاں فرار کروایا ہے، یا کم سے کم وہ اس کے کسی ایسے ٹھکانے کا پتہ بتائے جہاں سے ہم اسے نکلوا سکیں۔ اس ڈی ایس پی کو تو یہاں گھسنے بھی مت دینا، میں نے ڈی آئی جی صاحب کو بلوا لیا ہے، وہ کچھ دیر میں آتا ہی ہوگا۔ بہرام شاہ نے اپنے بیٹے کو بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ملازم جا چکا تھا۔
کچھ ہی دیر کے بعد DIG صاحب کے آنے کی اطلاع ملی تو بہرام شاہ ارغمان شاہ کو لے کر مردان خانے سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی DIG سر جھکائے زینت بیگم سے پیار لے رہا تھا۔ وہ ان کی فیملی کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ کوئی کام کی خبر بھی لائے ہو یا صرف اپنی وردی کا گھمنڈ ہی تمہیں لے ڈوبے گا؟ یہ پھول میری وجہ سے تمہارے کاندھے پر سجے ہوئے ہیں، میں چاہوں تو ابھی اتروا کر پھینک سکتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکا ہر صورت میں چاہیے، ورنہ میں اسی لڑکی کو قتل کر دوں گا۔ بہرام شاہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو DIG نے اپنا سر جھکا لیا۔ معاف کر دیجئے شاہ صاحب، لیکن میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کا یہ سب دیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا کچھ تھا۔ ارغمان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا چیزیں آپ کے پاس؟ ذرا دکھائیے تو، اس نے کہا تو DIG صاحب نے ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا اور کھول کر چند بٹن دبائے۔ یہ دیکھیے، جس گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے اس کے آس پاس کے وہ تمام گھر جو اس شادی میں شریک تھے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے تھے، اب بارات کے آنے کی ویڈیوز اور تصاویر بنا رہے تھے، ان سب سے ڈیٹا حاصل کیا ہے۔ اس لیپ ٹاپ میں کئی ویڈیوز ہیں۔ ہر ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غریب لوگوں کی خوشی عروج پر ہے۔ بارات میں آنے والے دولہے نے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈال رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈول باجے والا بھی آگے آ رہا ہے۔ یہاں تک لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ صرف مردوں کی محفل ہے۔ پولیس والے نے اسکرین کی جانب اشارہ کیا تو بہرام شاہ نے برا سا منہ بنایا۔ یہ سب فالتو باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ کام کی بات بتاؤ۔ جبکہ ارغمان سنجیدگی سے ویڈیو پر نظر جمائے بیٹھا تھا، اچانک ہی وہ چونک اٹھا۔ عام سے نظر آنے والے ان تمام لوگوں میں اچانک ہی جیسے ایک شور سا بلند ہوا تھا۔ سب لوگ دائیں بائیں ہو کر کسی کو راستہ دینے لگے۔ یہ کسی لڑکی کے موبائل سے بنائی گئی ویڈیو تھی جو دلہا کے سامنے کھڑا تھا۔ دلہا نے بھی گھبرا کر پلٹ کر دیکھا اور پیچھے جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر ارغمان چونک اٹھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی زرغمان تھا، جو اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے جھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ صاف دکھ رہا تھا کہ وہ نشے میں تھا۔ واہ بھائی واہ، تجھ جیسے لنگوروں کے ہاتھ انگور لگ جائیں تو پھر ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے؟ چل کوئی بات نہیں، شادی ہی کرنی ہے نا کر لے، میں تجھے شادی سے منع نہیں کروں گا، لیکن میں نے سنا ہے کہ تیری ہونے والی بیوی تو بڑی زبردست قسم کی چیز ہے، پکا ہوا پھل ہے پورا، رسیلا اور مزیدار۔ ریکارڈنگ کی آواز واضح نہ تھی۔ زرغام کو دیکھتے ہی ڈھول والا کب کا خاموش ہو چکا تھا، مگر ہلکے ہلکے شور کے دوران بھی الفاظ ارغمان نے صاف طور پر سن لیے۔ اس کے کانوں کی روئیں سلگ اٹھیں۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے بھائی کے طور طریقے ایسے تھے۔ دلہا بنا زہیب بھی جیسے تلملا اٹھا تھا۔ اس نے زرغام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہ صاحب آپ یہاں سے چلے جائیے، یہ محفل آپ کے شایان شان نہیں، اس طرح کی باتیں میری ہونے والی بیوی کے متعلق نہ کریں۔ اس کی بات پر زرغام نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ تجھے شادی سے نہیں منع کر رہا، تو ڈر مت، نکاح کر لے، مگر ہاں پھل کھانے سے پہلے اسے چکھنے کے لیے مجھے دے دینا، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ کوئی تجھے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ ریکارڈ شدہ ویڈیو سے آواز ابھری اور ارغمان شاہ کے ماتھے کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ زہیب بھی آپے سے باہر ہو اٹھا تھا۔ اس نے زوردار جھانپڑ زرغام کو دے مارا۔ غیرت مند مرد یہی کرتا۔ زرغام تو جیسے بھنا ہی اٹھا تھا۔ اچانک اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اسے زہیب پر تان لیا۔ 2 کوڑی کے کمی کمین مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں تیری اوقات کیا ہے۔ اس نے گن زہیب پر پرتان رکھی تھی۔ ارد گرد چیخو پکار مچی تھی۔ لوگ بھاگ رہے تھے۔ ویڈیو بنانے والا لڑکا بھی شاید گھبرا کر دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب دھندلی سی تصویر نظر آ رہی تھی۔ زہیب ہکا بکا کھڑا تھا اور اچانک ہی وہ اپنی جان بچانے کے لیے زرغام پر بل پڑا اور وہ اس کے گن والے ہاتھ کو تھام کر موڑنا چاہ رہا تھا۔ چیخو پکار مچی تھی۔ لوگ دور دور ہو رہے تھے اور اسی ہاتھا پائی کے دوران گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہر طرف جیسے سناٹا چھا گیا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اب اسکرین ساکت تھی، مگر ویڈیو رکنے سے پہلے ارغمان نے واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ زہیب نے اپنے بچاؤ کے دوران گن کا رخ موڑنا چاہا، مگر نشے میں دھت زرغام کے زور لگانے پر گن کا رخ اسی کے سینے کی جانب ہو گیا تھا۔ ٹریکر پر انگلی زرغام کی تھی، زہیب کی نہیں۔ وہ خود اپنی موت مرا تھا۔ اس کی موت میں زہیب اور نازنین کا کوئی قصور نہ تھا۔ پچھتاوے کے جدید احساس تلے دب کر ارغمان کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ بہرام بھی خاموش رہ گئے تھے۔ شاہ صاحب یہ واضح ثبوت ہیں کہ اس موت میں اس لڑکے نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا
اور اس لڑکی کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ ونی کی رسم کو ویسے بھی کہیں پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگ آپ کی طاقت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، اسی لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ لڑکی بے قصور ہے۔ اسے جتنی جلدی ہو سکے آزاد کر دیں یا پھر اس حویلی میں کسی کے نکاح میں دے دیں۔ میں زہیب کو ڈھونڈ چکا ہوں مگر افسوس کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ زرگام کے دوستوں نے اسے گاؤں سے باہر بھاگتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے نشے میں دھت اسے گولیاں مار مار کر چھلنی کر دیا۔ اس بیچارے کی لاش کتنی ہی دیر تک تو ویرانوں میں پڑی سڑتی رہی اور اب سرد خانے میں پڑی ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کے متعلق غلط بات نہیں سن سکا تھا۔ ڈی آئی جی صاف لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بہرام شاہ نے تعصب سے سر جھکا لیا۔ سب کچھ ان کے سامنے آ چکا تھا۔ ارغمان جو اب تک ساکت بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے ٹھیک کہا ڈی آئی جی صاحب، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصوروار تو ہم ہیں۔ زہیب کا ناحق خون اب ہمارے ہاتھوں پر ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے بوڑھے والدین کو زندگی بھر کوئی تکلیف نہ ہو، اور رہی بات نازنین کی تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پلٹ کر بہرام شاہ کی طرف دیکھا اور وہ تو جیسے منجمد رہ گئے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا اپنے اصول پرست اور انا پرست بیٹے کے منہ سے انہوں نے جو بات سن لی ہے اب وہ وہی کر کے دم لے گا۔ میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھی زینت بیگم نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ بیٹے کی موت پر وہ سب لوگ اتنے صدمے میں آ گئے کہ انہوں نے انسانیت کو ہی فراموش کر دیا۔ ایک مظلوم اور بے قصور لڑکی پر انہوں نے ظلم کے وہ پہاڑ توڑے جس کے وہ لائق ہرگز نہ تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نازنین بے تاثر نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ بی بی جی لباس تبدیل کر لیں، ارغمان صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آ رہے ہیں۔ آپ کا اور شاہ صاحب کا نکاح ہے۔ ملازمہ نے سرخ کامدار جوڑا اس کے سامنے رکھا تو نازنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا دل چاہا ہر چیز کو تہس نہس کر دے کہ ان لوگوں نے اسے کوئی گڑیا سمجھ رکھا تھا، لیکن وہ اندرونی طور پر ہار مان چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ ارغمان شاہ کون تھا؟ اس درندے کے تو وہ نام سے ہی وحشت کھا رہی تھی۔ روتی چلاتی کہاں جاتی؟ خاموشی سے جوڑا تبدیل کر کے وہ کمرے میں آ گئی۔ ملازمہ نے اسے انتہائی مہارت سے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی وہ وہیں کرسی پر ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ جب دروازہ کھلا، بولو بیٹی، کیا تمہارا نکاح ارغمان شاہ کے ساتھ باوز حق مہر 2 کروڑ روپے سکہ راج الوقت قبول ہے؟ نازنین کو لگا اس کی سماعتیں خراب ہو گئی ہیں، اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ حقیقت تھی، وہ واقعی اس کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ نازنین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں اور تبھی اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ قبول ہے، بول دو بیٹی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور جو ظلم ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا اب وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ نازنین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ امی جان کی آواز تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حامد علی بھی سامنے ہی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ نازنین کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ مولوی دوبارہ سے جاب و قبول کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ کپ کپاتے لبوں سے نازنین نے قبول ہے کہہ دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا زندگی ایک دفعہ پھر تبدیل ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے اپنی نگرانی میں اسے ارغمان کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ چند گھنٹوں میں ہی اس نے خوبصورتی سے اپنے کمرے کو آراستہ کر لیا تھا۔ زینت بیگم کمرے میں آ کر اس کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنا گئی تھیں۔ یہ میری ساس نے مجھے دیے تھے اور اب یہ تمہارے ہیں۔ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس کے لیے ہم سب معافی چاہتے ہیں، مگر میں خوش ہوں کہ آخرکار ارغمان کی زندگی میں بھی کوئی لڑکی آ ہی گئی، انہوں نے کہا اور پھر کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ وہ بیڈ پر ساکت بیٹھی اپنی بدلتی قسمت کو دیکھ رہی تھیں جب یہ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نازنین نے نگاہ اٹھائی اور جیسے ٹھہر سی گئی۔ سیاہ رنگ کی گاڑی، ڈاکٹر اسکول کا فائنل پیپر اور برستی بارش، سب کچھ جیسے اس کی نگاہوں میں گھوم سا گیا۔ آپ؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ ارغمان نے لب بھینچ لیے۔ مجھے معاف کر دو نازنین، شاید تم یقین نہ کرو مگر اس برستی بارش میں جو تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اس کے بعد میں سالوں تک تمہیں تلاش کرتا رہا۔ تم وہ واحد لڑکی تھی جس نے میرے ذہن پر کوئی چھاپ چھوڑ دی، لیکن شاید اس وقت تم میری قسمت میں نہ تھی۔ میں نے بھی خدا کا لکھا تسلیم کر کے ناکامی کے بعد تمہیں ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہوں جیسا کل رات تم نے مجھے پایا۔ کل رات میں نے جو ظلم اور ستم تمہارے ساتھ کیے اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ جوان بھائی کی موت نے مجھے اندر سے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ وہ مجھے بچوں کی طرح عزیز تھا، لیکن اب جب کہ ساری حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میری طرف سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تم ارغمان شاہ کی بیوی ہو اور اس حویلی میں تمہیں وہی رتبہ ملے گا جس کی حقدار تم ہو۔
ارغمان شاہ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، اور وہ تاخیر سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کل رات بے شک اس کی زندگی کی خوفناک ترین رات تھی، لیکن آنے والے لمحات نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ شاید وقت نے اسے خوشیاں دکھانے سے پہلے ہی ایک طویل اور غمزدہ رات دکھانا ضروری سمجھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہناتے ہوئے ارغمان شاہ نے ایک دفعہ پھر اس سے معافی مانگی تو نازنین مسکرا دی۔ اگر اس کے رب نے ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا تو وہ کون ہوتی تھی کہ ان لوگوں سے ناراض رہتی؟ کھلے دل سے ارغمان کو اپنا شوہر تسلیم کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں سجی ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنی؟ کوہنیوں کے بل اس کے سامنے لے کے اس نے پرانی بات دہرائی تو وہ جم سی گئی۔ کسی نے بننے نہیں دیا۔ انٹر کے بعد ابا نے میری شادی طے کر دی، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ ارغمان ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم کل ہی شہر جا کر تمہارا داخلہ کروا دیں گے، تم اپنا MBBS مکمل کر لینا۔ ایک ہی تو خواہش کی ہے میری بیوی نے، اب اسے بھی پورا نہ کروں؟ اس نے کہا تو وہ حیرت کے مارے گنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت نے ایک کے بعد ایک اس کی ساری خواہشات پوری کر دی تھیں۔ آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ کھلے دل سے مسکرا دی تھی۔